بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 293 میں شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الرہن سے باب التصرف فی الرہن والجنایت علیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم رہن سے متعلق ایک خاص جزیہ پڑھیں گے، جس میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر کوئی شخص غلام بطور رہن کے رکھوا دے اور پھر اس غلام کی قیمت کم ہو جائے تو اس صورت میں مرتہن اپنا دین کس طریقے سے وصول کرے گا، اس سے متعلق انشاءاللہ اس جزیے میں تفصیلاً مسائل ذکر ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إِلَى 100 فَقَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرُمَ 100 وَحَلَّ الْأَجَلُ فَالْمُرْتَهِنُ يقبض 100 قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشيء ولو باعه 100 بأمره يقبض 100 قضاء من حقه ورجع 900 وإن قتله عبد قيمته 100 فدفع به افتكه بكل الدين وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب له وصي وأمر ببيعه۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا، اگر کوئی شخص غلام بطور رہن کے رکھوا دے اور اس غلام کی قیمت 1000 ہو، بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ، جبکہ مرتہن کا راہن پر قرضہ بھی 1000 ہو اور وہ قرض مؤجل ہو، محالی نہ ہو بلکہ کچھ مدت اس کے لیے مقرر ہو، مؤجل ہو۔ تو اب راہن نے جو 1000 کی قیمت یا 1000 کی مالیت کا غلام بطور رہن کے رکھوایا ہے، اس کی قیمت اچانک کم ہو جائے اور وہ آ کر 100 درہم اس کی قیمت بن جائے، تو اس کے بعد پھر کوئی شخص اس کو قتل کر دے۔ قتل کرنے کے بعد قاتل سے اس کی دیت 100 روپے لے لی جائے، تو اب فرماتے ہیں کہ اگر مدت قرضہ اسی دوران جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اب مرتہن وہی 100 درہم لے لے گا اور گویا اس نے اپنا قرضہ وصول کر لیا، اور اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ راہن پر کسی چیز کا رجوع کر لے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز بطور رہن کے قبضہ کرتا ہے مرتہن تو اس کی ابتدائی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو جس وقت اس نے قبضہ کیا تھا اس وقت اس غلام کی قیمت 1000 روپے تھی اور اس کا قرضہ بھی 1000 ہے، لہذا بعد میں اس تغیر و تبدیلی کا لحاظ نہیں ہوگا اور اس کو ہم یوں کہیں گے کہ گویا اس نے اپنا قرض وصول کر لیا اور دینا ادا ہو چکا۔ ہاں، اگر صورت مسئلہ یہ ہو، اگر مرتہن نے راہن کی اجازت سے وہ غلام 100 درہم میں بیچ دیا اور وہ 100 درہم لے کر اپنے پاس بطور دین کے رکھ دیا، دین کے بدل کے طور پر رکھ دیا، تو مابقی 900 درہم کے لیے وہ راہن پر رجوع کرے گا، اور یہ اس طرح ہو جائے گا گویا کہ راہن نے خود وہ غلام 100 میں بیچ کر وہ 100 درہم اس کو دیے ہوں، تو اس صورت میں 900 درہم ظاہر ہے اس پر دوبارہ دینے لازم ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر مرتہن نے راہن کی اجازت سے بیچ دیا 100 درہم پر اور 100 درہم اپنے قرض میں سے وصول کر لیے تو 900 درہم کے لیے وہ راہن پر رجوع کرے گا، یہ اس کی دوسری صورت ہوگی۔ تو فرماتے وَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا، اگر کوئی شخص رہن بطور کوئی شخص جو ہے غلام بطور رہن کے رکھوا دے، یساوی الفن، جس کی قیمت 1000 ہو، بِأَلْفٍ 1000 کے بدلے میں، مؤجل جو مؤجل
الاجل فراجعت قیمت بس غلام کی قیمت اچانک کم ہو جائے الی 100 واپس لوٹے 100 درہم تک فقتلوا رجل پس کسی شخص نے اس کو خطأ قتل کر دیا وغرما 100 اور 100 درہم اس کے تاوان کے طور پر دے دیے حل الاجل ادھر جو ہے وہ قرضے کی مدت پوری ہوگی فالمرتہن یقبض 100 بس مرتہن چاہے تو وہ 100 درہم قبضہ کر لے قضاء من حقہ اپنے حق کی وصولی کی طور پر ولا یرجع علی الراہن بشیء اس صورت میں وہ راہن پر کسی چیز کے لیے رجوع نہیں کرے گا ولو باعہ ب100 بامرہ اگر مرتہن نے اس مرہون غلام کو 100 میں بیچ دیا بامرہ ایک راہن کی اجازت سے یقبض 100 پھر وہ 100 درہم قبضہ کر لے قضاء من حقہ اپنے حق کی وصولی کی طور پر رجع ب900 تو 900 درہم کے لیے اب وہ راہن پر رجوع کرے گا اس لیے کہ میں نے بتا دیا کہ یہاں پر اس کا بیچنا یہ راہن کے بیچنے کے مترادف ہے وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ 100 اگر اس مرہونہ غلام کو کسی غلام نے قتل کر دیا ایسے غلام نے قتل کیا جس کی قیمت 100 درہم ہو اور پھر بعد میں شرعاً مصالحتاً فیصلہ ہو چکا کہ جس غلام نے اس کو قتل کیا ہے وہی غلام اس مقتولہ غلام کا بدل ٹھہرایا جائے اور اس پر راہن یا مرتہن قبضہ کر لیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ غلام جو ہے وہ اب بطور رہن کے مرتہن کے پاس ہوگا اب اگر راہن جو ہے وہ اس غلام کو لینا چاہے مرتہن کے قبضے سے جو غلام بطور بدل کے مقتول غلام کے بدل کے طور پر اس کے پاس آیا ہے اور اب وہ راہن کے طور پر اس کے پاس ہے تو اگر راہن اس غلام کو چھڑانا چاہے تو وہ 100 درہم نہیں بلکہ پورا دین ادا کر کے مرتہن سے وہ غلام چھڑا سکتا ہے ہاں اگر پورا دین نہیں ادا کر سکتا تو اسی غلام کو پھر جو ہے مرتہن کے پاس رہنے دے اور وہ گویا کہ اس کے حق کی وصولی ہو جائے گی اور اس نے گویا کہ اپنا دین وصول کر لیا جی تو فرماتے وَإِن قتلہ عبد اگر اس مرہونہ غلام کو قتل کر دیا کسی اور غلام نے قیمتہ 100 اور اس دوسرے غلام کی یعنی قاتل غلام کی قیمت 100 درہم ہو فدفع به یا فدفع به پھر یہی غلام بطور اس مقتول غلام کے بدل کے اس کو دے دیا گیا افتکہ بکل دین اب اگر راہن اس کو چھڑانا چاہے تو یہ اس کو چھڑائے بکل دین پورا دین مرتہن کو ادا کر کے جب تک وہ پورا دین نہیں دے گا اس وقت تک یہ غلام اس سے نہیں لے سکتا وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ گویا کہ اس باب کا خاتمہ ذکر فرما رہے ہیں اور خاتمہ میں بھی خاتمۃ الرہن کا جو ہے راہن کے مرنے کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر راہن فوت ہو جائے تو اب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ راہن اور مرتہن کے فوت ہونے سے عقد رہن میں کچھ فرق نہیں آتا اگر راہن فوت ہو گیا تو اب اس راہن کا وصی اس شے مرہونہ کو بیچ کر مرتہن کا قرض ادا کر لے اگر اس کا کوئی وصی نہ ہو تو قاضی اس کی طرف سے وصی مقرر کر کے وہ وصی پھر اس شے مرہونہ کو بیچ کر مرتہن کا قرض ادا کرے گا لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب راہن کے کوئی بالغ ورثہ نہ ہو اگر اس کے بالغ ورثہ ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اس کے نائبین ہیں وہی اس چیز کو بیچ کر مرتہن کا جو ہے وہ قرضہ ادا کریں گے تو فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ اگر راہن فوت ہو گیا باع وصیہ الرہن تو اس کو وصی رہن کو بیچ دے وقضت دینا اور اس کا دین ادا کر لے وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ اگر راہن کا کوئی وصی نہ ہو نُصِبَ لَهُ وَصِيٌّ تو اس کے لیے وصی مقرر کیا جائے گا وَأُمِرَ بِبَيْعِهِ اور اس کو حکم دیا جائے گا اس چیز کے بیچنے کا کہ وہ اس چیز کو بیچ کر
جو ہے راہن کا مرتہن کا قرضہ ادا کر لے۔ فصل، یہ ایک نئی فصل ہے، اور اس فصل کا نام گویا کہ فصل فی مسائل المتفرقہ یا مسائل شتہ ہے، کہ اس مصنف علیہ رحمہ کتاب الرہن کے متفرق مسائل ذکر فرمائیں گے۔ یہ مصنفین علیہم الرحمہ کی عادت ہے کہ ہر کتاب کے آخر میں کوئی فصل ذکر کرتے ہیں مسائل شتہ، مسائل متفرقہ کے نام سے، جس میں اس کتاب سے باقی ماندہ متفرق مسائل مصنف علیہ الرحمہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ رہن عصیرا قیمته 10 ب10 فتخمر ثم تخلل وهو يساوي 10 فهو رهن۔ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے انگور کا شیرہ بطور رہن کے رکھوایا جس کی قیمت 10 دراہم تھی، اور 10 دراہم دین کے بدلے میں اس کو رہن رکھوایا، پھر اچانک وہ انگور کا شیرہ شراب بن جاتا ہے، یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ مال نہیں رہتا مسلمانوں کے ہاں، شراب بننے کے بعد پھر اچانک وہ سرقہ بن جاتا ہے، اور اس سرقے کی قیمت 10 دراہم کے برابر ہو، تو فرماتے ہیں یہ بدستور رہن رہے گا۔ یعنی درمیان میں شراب بنا تھا، شراب تو اب غیر قیمتی چیز ہے، وہ اس کا تو رہن رکھنا ٹھیک نہیں، لیکن پھر اچانک وہ جو ہے سرقہ بن گیا اور اس سرقے کی قیمت 10 دراہم ہو، تو یہ جو ہے وہی رہن رہے گا۔ یہ بات یاد رکھے عزیز طلبہ کہ انگور کا شیرہ بطور رہن کے رکھوانا یہ جائز ہے۔ جب رکھوا دیا اگر وہ شراب بن گیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ راہن اور مرتہن دونوں مسلمان ہیں یا دونوں کافر ہیں، یا صرف راہن مسلمان ہیں اور مرتہن کافر ہے، یا اس کے برعکس۔ پس اگر دونوں کافر ہو تو راہن تو اپنے حالت پر برقرار رہے گا، چاہے وہ خمر پھر سرقہ بنے یا نہ بنے۔ اور باقی جو 3 قسمیں ہیں کہ دونوں مسلمان ہو، یا ایک مسلمان دوسرا کافر، یا ایک کافر دوسرا مسلمان، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ خمر بن گیا تو پھر تو رہن جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن خمر بننے کے بعد اگر وہ جو ہے سرقہ بن جائے تو فرماتے گزشتہ جو رہن تھا وہ برقرار رہے گا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اسی صورت کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں رہن انگور کا شیرہ بطور رہن کے رکھوایا، قیمت ہوا 10 ب10، جس کی قیمت 10 دراہم تھی، 10 دراہم یا 10 دراہم دین کے بدلے میں، پھر وہ جو ہے فتخمر شراب بن گیا، ایصار العصیر خمرا، وہ انگور کا شیرہ شراب بنا، ثم تخلل، پھر اس کے بعد دوبارہ سرقہ بنا، وہ یساوی 10، اس حال میں کہ وہ سرقہ بھی 10 دراہم کے برابر ہو، فہو رہن، تو یہ وہی رہن ہوگا ب10، اس 10 درہم کے بدلے میں۔ ب10 کی قید اس لیے لگائی کہ اگر اس سرقے کی قیمت زیادہ ہو جائے تو فرماتے دین کے بقدر تو وہ رہن ہوگا، اور دین سے زیادہ جو ہوگا وہ مرتہن کے قبضے میں امانت کے طور پر ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب الرہن سے باب جنایت الرہن والجنایت علیہ کا آخری 2 مسئلے پڑھے کہ اگر کوئی شخص بطور رہن کے غلام رکھوا دے اور پھر اس غلام کی قیمت کم ہو جائے یا بڑھ جائے، یا اس غلام پر کوئی دوسرا غلام جنایت کر لے اور اس کی قیمت کم ہو، یا وہ راہن جو ہے فوت ہو جائے، تو اس صورت میں پھر اس مرہونہ غلام کے کیا حکم ہے، اس سے متعلق ہم نے پڑھا، اور آخر میں ہم نے ایک نئی فصل سے ایک مسئلہ جو اسی سے ملتا جلتا تھا وہ پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔